السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے کئی معنی جو مراد لیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے انداز میں عرض کرنے کی مختلف جمعہ سے سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس جمعہ میں بھی کوثر سے ایک نیا معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ مفسرین نے الکوثر سے مراد، جو آج کی جمعہ کی جو ٹاپک ہے، الکوثر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق کریمہ عطا فرمایا۔ ایسے اخلاق کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ اس اخلاق کی بنیاد پر وہ لوگ جن لوگوں نے معجزات کو دیکھ کر کلمہ نہ پڑھا لیکن اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو خلق عظیم عطا کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف میں سے، آپ کے کئی کمالات میں سے، آپ کے کئی جو ہے نا اوصاف میں سے ایک وصف ہے آپ کا خلق۔ اگر خلق آپ کو سمجھنے میں تھوڑا دشواری ہو رہی ہے تو اس کو عام زبان میں سمجھیے کہ انگلش میں ہو سمجھیے کہ اس کو بیہیویئر کہتے ہیں۔ اگر انگریزی زبان میں بولا جائے تو اس کو بیہیویئر کہتے ہیں، اور اگر عام اردو زبان میں اگر اس کو بولا جائے، اخلاق سے بولا جائے، تو آپ کی تہذیب، آپ کے بات کرنے کا لب و لہجہ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا انداز تکلم، آپ کا انداز زندگی، یہ اخلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کے بڑے اخلاق ہیں۔ یہ عظیم کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بڑا۔ یوں تو حضور کے کئی اور اوصاف بڑے ہیں، کیونکہ خود حضور ہمارے بڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمائے؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں کا امام بھی ہمارا نبی ہے، اور سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا تاجدار ہمارا نبی ہے۔ تو آپ خود بڑے ہیں، تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، آپ کے معجزات بڑے، آپ کا قرآن بڑا جی، آپ کا تکلم بڑا، آپ کا چہرہ سب سے نرالا جی، آپ کا طرز زندگی سب سے بڑا، آپ کی رسالت بڑی، آپ کی نبوت بڑی، آپ کا قرآن بڑا، آپ کا سب کچھ بڑا ہے، کیونکہ آپ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک خدا ہے تو دوسرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کی ذات کے لیے وہ معبود ہے۔ معبود کے بعد پوری دنیا میں آدم تا ایدم اگر کوئی ہستی سب سے بڑی ہستی ہے جو عبد میں شمار ہوتی ہے، بندگی میں شمار ہوتی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے عابد، وہ ہے معبود، کیونکہ معبود کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ ایک ہی ہے، اور عابد میں آپ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کے کئی اوصاف کو قرآن میں کہا۔ کبھی کیا کہا معلوم ہے قرآن میں؟ آپ کے بولنے پہ کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے محمد جو کہتے ہیں نا اپنی طرف سے نہیں کہتے،
ہم جو بولتے ہیں محمد وہی بولتے۔ پھر جب آپ کی چہرے کی بات آئی تو کہا والضحیٰ، کہ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلفوں کی قسم جب تو زلفیں سنوارتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، ہاں مگر کھاتا ہوں کیونکہ تو شہر مکہ میں رہتا ہے۔ حضور شہر مکہ میں تھے تو اللہ نے زمین کی قسم کھائی، حضور زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے تو اللہ نے کہا والتین والزیتون، حضور کی عمر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لعمرک، محبوب تیرے عمر کی قسم، حضور کے زمانے کے بارے میں کہا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، حضور کی بشریت پر اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ، پھر حضور کی نورانیت پر اللہ نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر حضور کی رحمت پہ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پھر حضور کو اللہ نے کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں مدثر کہہ کے پکارا، ایسے ہزاروں اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، سارے اوصاف بڑے ہیں، لیکن اسپیسیفک پرٹیکولر جس وصف کے ساتھ آپ کو عظیم کہا، یہ جو عظیم عین ضا یا میم، عظیم جو ورڈ کہا، یہ صرف آپ کے اخلاق کریمہ کے ساتھ کہا، کسی اور وصف کے ساتھ اللہ نے عظیم نہیں کہا آپ کو، صرف حضور کے بیہیویئر کے ساتھ آپ کو اللہ نے عظیم کہا۔ لیکن جب بڑا کسی کو بڑا کہتا ہے نا تو یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جب بڑا کسی کو بڑا کہتا ہے تو یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے پوری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ بڑا ہو کر اپنی مخلوق میں کسی کو بڑا کہہ رہا ہے تو اس بڑے کا عالم کیا ہوگا؟ خدا ہو کر، اصل میں عظیم تو خدا ہے، عظیم اللہ کا نام ہے، معلوم ہے آپ کو، عظیم اللہ کا نام ہے۔ کئی لوگوں کا نام ہوتا ہے عظیم محمد عظیم صاحب، عظیم ہوتا ہے، تو عظیم کا مطلب ہے بڑا، یہ خود نام خود اللہ کا ہے۔ اللہ خود عظیم ہو کے کسی کے انداز زندگی کو، کسی کے وصف خاص کو اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ کو آپ کے اخلاق کریمہ بڑے ہیں، بڑے ہی نرالے ہیں۔ حضور کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اتنے پیارے تھے کہ اللہ بھی آپ کے اخلاق کو بڑا کہہ رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ای کل کوثر یعنی ای اخلاق کریمہ، ای خلق، آپ کو خلق دیا گیا، بہترین اخلاق دیے گئے۔ تو اخلاق کا زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات بول رہا ہوں، اس میں کئی حضرات ایسے ہیں 55-65 سال کے ہیں، کئی حضرات ایسے 75 سال کے ہیں، کوئی 22 سالہ جوان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب 22 سال کے جوان کی تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتی، میں 75 سال کے بزرگوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ 75 سال کے بزرگوں سے آپ پوچھئے، یہ 75 سال میں 50 سال سے اس مسجد کو آ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا خاص ایک طریقہ ہے، آپ بندگی کے غلامی، بندگی کا جو اظہار کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، باہر چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ آپ کے دین کا رکن ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں 4 دیواری میں بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس آپ کی نماز سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مولانا روم کہا یعنی زندگی ہے بندگی کے لیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آپ کو دی گئی ہے بندگی کے لیے، یہاں سر جھکانے کے لیے۔ بے بندگی زندگی، اگر زندگی میں بندگی نہ ہو تو وہ شرمندگی ہے، وہ رسوائی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر سوائے مار کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کی ناراضگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری زندگی کو بندگی میں ڈھال دے۔ بڑے بندے بننا چاہیے میرے بھائی، کیونکہ جب آپ بڑے بنیں گے نا تو آپ کی سوسائٹی بڑی بنے گی، آپ کے جب جو عبادات زیادہ ہوں گے آپ کا دل پاک ہوگا۔ بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، تو اس بندگی سے آپ کا سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کا برا اچھا ہو جائے گا، آپ دلدل سے نکل کے، جہنم کے راستے سے نکل کے جنت کے راستے پہ چلے جائیں گے، آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔
اور آپ یہ بتائیے، آپ نے 50 سال جو مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس آپ کی نماز سے جو آپ کے گھر کے بازو میں کوئی رہتا تھا اسے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی 50 سالہ مسجد کی عبادت سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا ہے نا، ایک کیٹیگری کے ساتھ نہیں بھیجا کہ محبوب جاؤ کلمہ توحید کا اعلان کرو، آپ کی نبوت کا اعلان کرو اور لوگوں کو بولو کہ صرف ہماری عبادت کرتے رہے، صبح شام عبادت ہی کرتے رہے، جو نماز پڑھا وہی مسلمان، جو روزہ رکھا وہی مسلمان، جو حج کرا وہی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ 32 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، یعنی جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو اظہار بندگی کرو گے، غلامی کا ثبوت دو گے، کیونکہ تم میں اور تمہارے بازو والے میں فرق ہے کہ وہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں، تم ہمارے سامنے جھکتے ہو، لیکن تم اگر اس کے دل میں اگر ہماری محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی اور چیز چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اب آپ اس کے سامنے اگر 100 سال بھی نماز پڑھتے ٹھہریں گے، اس کو کیا اثر ہوگا؟ اثر ہوگا کچھ؟ اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے سامنے کیا چاہیے کہ اس کو اپنی طرف کھینچا جائے، جی اس کو اپنی طرف راغب کیا جائے، اس کو ہمارے اسلام کے جو نا کوالٹیز معلوم ہو، اس کو ہماری اسلام کی اچھائیاں معلوم ہو۔ کیوں کوئی شہد کی طرف جاتا ہے؟ بولے میٹھا ہے۔ مکھیاں کیوں گوڑ کی طرف آتی ہے؟ بولے میٹھا ہے۔ کوئی نالوں کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ غلیظ گندگی ہے۔ تو اس کا مطلب انسانی فطرت ہے، اچھی چیزوں کی طرف انسان آتا ہے، گندی چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ دیکھیے ہوا کی کوئی خاص خوشبو نہیں ہوتی، لیکن ہوا جب گلاب کے باغ میں سے گزرتی ہے تو اس ہوا کے اندر خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ وہ جب چمیلی کے جھاڑ کو ٹچ کر کے جاتی ہے تو اس کے اندر چمیلی کی خوشبو آتی ہے۔ جب اس کے اندر موتیا کے جو جھاڑ کی جو نا وہ چھو کے جاتی ہے ہوا، اس کے اندر موتیا کی خوشبو آتی ہے۔ اور صحبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو غیر مسلم آپ کی کمپنی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے بزنس پارٹنر میں اگر آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے دل میں کیسا آئے گا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جو اسلام کو آپ فالو کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی عظیم ہے، بڑا ہی اچھا ہے، کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ نے ایک اور وصف بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اس وصف کے بہترین آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہا بندو جب مسجد میں آنا تو ہمارے بن جانا، لیکن سنو جب باہر جانا تو پھر ہماری محبت کے لیے لوگوں کے سامنے ایسے ایسے نمونے پیش کرنا کہ وہ ہمارے ہو جائے۔ وہ تھے نا غیر کے، وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی اور کے جو نہ بنے ہوئے، صنم کے بنے ہوئے، ان کو اگر تم کو سمت کا بنانا چاہ رہے ہو تو تم ان کے سامنے اپنی کوئی اور کوالٹی رکھنا۔ بولے وہ کوالٹی کیا ہے؟ بولے اگر بہترین کوالٹی اگر وہ دیکھنا چاہتے ہو، انک لعلی خلق عظیم، ہم محمد عربی کو بھیج رہے ہیں، جیسا میرا محمد کرتا ہے تم بھی ویسے ہی کرتے چلے جانا۔ تو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ یہ ساری باتیں اس نمونے سے جو نا ایک دم دماغ میں فٹ ہو جائے، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے، پھر زندگی میں کبھی آپ سے جو نا ذہنوں سے بات نہیں نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کے عالم میں تھے، آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی جوان کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نہیں معلوم کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے میں جا رہا ہوں، میرے اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ تو بوڑھی نے کہا کہ بھائی جب آپ جا رہے ہیں ادھر تو میرا سامان اٹھا لیجیے۔ ان کے پاس ایک پوٹلا تھا، میری پوٹلی اٹھا لیجیے، تھیلی اٹھا لیجیے میری، اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ آپ کا جو نذرانہ ہوگا، جو سروس چارج ہوگا وہ ہم پے کر دیں گے آپ۔ حضور نے جو ہے نا اس کا تھیلا اپنے کندھے پہ رکھا اور ساتھ ساتھ چلنے لگے، بوڑھی ماں بھی ساتھ ساتھ آنے لگی۔ حضور نے جو ہے نا بوڑھی ماں سے ارشاد فرمایا کہ اے مائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بولے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بولے یہاں کوئی ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اپنا نام محمد بتاتا ہے، وہ ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، محمد ہے۔ اچھا لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، اس کے جادو میں اتنی تاثیر ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، جو اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اچھا میں ایک زمانے سے اپنے درہم پہ ہوں، اپنے مذہب میں ہوں، میرا اپنا ایک ریلیجین ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس کا دین قبول کروں، اس سے ملاقات کروں، اس کی مجلس میں بیٹھوں، نہ اس کو دیکھوں نہ اس کا کلمہ پڑھوں، لہذا اگر میں وہاں رہوں گی تو وہ کبھی نہ کبھی تو دکھ جائے گا، لہذا میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، میں اس کے ساتھ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ اگر اس کی لوگ کہتے ہیں جو اس کی بات سن لیتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں،
نہ جانے ایسا کیسا جادوگر ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں، اس لیے میں یہاں سے شفٹ ہو رہی ہوں، مکہ سے شفٹ ہو رہی ہوں۔ اور یہ جو باتیں یہ حضور سے جب کر رہی تھی نا میرے بھائی، تو اس کی لینگویج میں اور تھوڑا بگاڑ بھی آ گیا تھا، استغفر اللہ۔ وہ حضور کو معاذ اللہ مجنون بھی کہہ رہی تھی، کبھی کبھی جادوگر کہہ رہی تھی، کبھی کچھ کہہ رہی تھی، کبھی کچھ کہہ رہی تھی۔ تو انک لعلی خلق عظیم کہا گیا کہ آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں۔ تو حضور سفر سے برابر جا رہے ہیں، ایک منزل آ گئی جہاں وہ مائی کا سفر اختتام تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھیلی اتار دی، اتار کے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ تو وہ بوڑھی ماں نے کہا کہ بھائی آپ سامان اتار کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے اپنا خرچہ تو لے کے جائیے، آپ جو میری تھیلی اتنی دور سے اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ کے لائے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ آپ جیسے بوڑھوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میرا فرض تھا، میں نے کر دیا ہے۔ تو وہ بوڑھی ماں نے کہا کہ جو نا بھائی بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، بڑے نیک معلوم ہوتے ہو، اچھا ٹھیک ہے، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جاؤ، جب آپ میرا سامان میرا کام کر گئے، جب آپ جاتے جاتے میرا اپنا نام تو بتا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے کہا، اے مائی، راستے بھر جو جسے گالیاں دے رہی تھی میں ہی وہ محمد ہوں، راستے بھر تو جسے برا بھلا کہہ رہی تھی میں ہی وہ محمد ہوں۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا، گالیاں سنے اور زبان سے کچھ نہ کہے، جی اتنی میں نے بری بری باتیں کہیں، آپ کچھ نہ کہیں، تو پھر تو حق بنتا ہے کہ ہر کوئی آپ کا دیوانہ بن جائے۔ واقع میں لوگ آپ کی باتیں سن کے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، میں ان کو غلط سمجھ رہی تھی، لیکن میں نے آج تو دیکھ لیا ہے، میں راستے بھر آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ پھر ایسے اخلاق والے کا کلمہ نہ پڑھے تو پھر کس کی بات مانے؟ لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ اس وقت وہ بوڑھی حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو وہ جتنی باتیں میں بتا رہا تھا، اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اخلاق جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، یہ اس دین اسلام کی روح ہے، روح۔ ہمارے جسم میں جتنا بھی کمال ہے، روح کا کمال، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ۔ جس دن یہ روح یہاں سے نکل گئی تو ہم کو جان نہیں بولیں گے، مردہ بولیں گے، مردہ۔ پھر جب یاد بھی کریں گے فلاں صاحب ہے، عبدالعزیز صاحب، نہیں ہے، وہ مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، اس طرح یاد کریں گے۔ یہ جتنا بھی کمال ہے نا، اندر روح کا کمال ہے، روح نہیں ہے تو جان نہیں ہے۔ اسی طرح دین میں اگر کوئی چیز روح ہے، روح، تو وہ اخلاق ہے، بیہیویئر ہے۔ ہاں، ارے مکے میں بڑے بڑے کافر تھے میرے بھائی، کیوں روح؟ آپ اگر سوچ رہے ہوں گے مولانا اتنے بڑے دین کو، جس میں جو 6666 والی آیت ہے، اتنے بڑے دین کی جو نا روح کو آپ اخلاق بتا دیے، اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو سنیے، میں آپ کو بول رہا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا مکے والے دیکھے۔ چاند 2 ٹکڑے ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی تھی، لیکن کلمہ نہیں پڑھے جی۔ سورج کو پلٹتا ہوا دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھے۔ کنکریاں کلمہ پڑھی لیکن یہ انسان کلمہ نہیں پڑھے، سنگ دل انسان۔ جھاڑ اپنے پیٹ جگہ سے اکھیڑ کے آیا سرکار کی بارگاہ میں، یہ معجزات اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے لوگوں نے، تو بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ دل اتنا سخت ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے، ارے معراج والا جیسا عظیم واقعہ دیکھا کہ حضور لمحے بھر میں جو نا کہ واپس آئے، سو سدرۃ المنتہا جا کے، تو بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں دیکھ کر بھی جو لوگ کلمہ نہ پڑھے، اب سنیے آپ اخلاق کی طاقت کیا ہے۔ جو کام تلوار نہیں کرتی نا، وہ اخلاق کر جاتے ہیں۔ جو کام ایک بلیٹ نہیں کرتا، ایک گن نہیں کرتی، گولی نہیں کرتی، جو کام بڑی بڑی چیزیں نہیں کرتی ہیں، وہ آپ کے اخلاق کر جاتے ہیں۔ ایسے عظیم معجزات دیکھ کر جن لوگوں کے دل ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں، پھر یہی مکے کی زمین، یہی مکے والے لوگ، پھر چند سال کے بعد حضور پلٹ کے آئے مکے کی زمین پر، پیچھے 1500 لوگوں کا قافلہ ہے۔ اب وہ لوگ جو مکے میں آلریڈی تھے، وہ لوگ کہے کہ بھائی کیا بات ہے، جس محمد کو ہم مکے سے نکال دیے، آج وہ 1500 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جن کی پراپرٹی چھینی گئی، آج وہ سپر پاور طاقت بن کے آ رہے ہیں۔ جن کو یہاں سے بھگایا گیا، جن کے ماننے والوں کو، آج وہ طاقت والے بن کے آ رہے ہیں۔ جس بلال حبشی کو ہم تپتی ہوئی ریت پہ لٹھائے تھے، آج وہ طاقتور بن کے آ رہا ہے۔ جن صحابہ کو، ان کے غلاموں کو ہم نے مار مار کر خون چوس لیا تھا، آج وہ طاقت بن کے آ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کا ایک قانون ہے،
جس کو درد سے نکالا جاتا ہے جب وہ طاقتور بنتا ہے تو اپنے درد کا بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے ہوتے یہی تاریخ لکھی تھی بھائی صاحب، آ رہی میری بات سمجھ میں؟ دنیا کی تاریخ میں آج بھی دیکھ لیجئے آپ، دنیا کی آج بھی دیکھ لیجئے، ان میرے کو ایک تھپڑ مارا، جب تک میں اس کو تھپڑ نہیں ماروں گا میرے کو سکون نہیں ملتا۔ انتقام جو ہوگا دیکھا جائے گا، چاہے میں پی ایس میں جان دو، جیل میں جان دو، نال بیر کو، ان میرے کو مارا میں اس کو مارتا ہوں، ان میرے کو گالی دیا میں بھی اس کو گالی دیتا ہوں، ان میرے بھائی کو مارا میں بھی اس کے بھائی کو مارتا ہوں، ان میرے باپ کو برا بولا۔ انتقام فطرت انسانیت میں بلڈ کے برابر گھومتا، یہ بھی انسان کے جسم میں۔ انتقام انتقام انتقام، بدلہ جب تک بدلہ نہیں لیتا نا، لوگ نہ کھاتے نہ پیتے۔ معلوم ہے آپ کو، میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، مجھے مارا میں اس کو ماروں گا، اب ہوتا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، مجھے حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، سونا حرام ہے، جب تک کہ جا کے جو نا میں اس کے جبڑے نہ ہلا دوں۔ انتقام ہے فطرت انسانیت، تاریخ کے اوراق میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور آپ بھی یہی چیز دیکھتے ہوں گے صبح شام۔ لیکن ایک تاریخ ایسی بھی لکھی گئی جو اس کے برعکس تھی، ایک تاریخ ایسی بھی لکھی گئی جو اس سے الگ تھی، ایک واقعہ اس زمین پر ایسا بھی ہوا جو اس سے نرالا تھا، ایک خوشنما انداز بات ایسی بھی دنیا میں ہوئی جو ساری دنیا کے قانونوں سے الگ تھی، ساری دنیا کے طریقوں سے الگ تھی۔ حضور مکے میں داخل ہوئے، 1500 صحابہ ساتھ میں تھے، شام میں اپنے یار جگر نہیں تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے کچرا ڈالا، وہ لوگ تھے جو کانٹے بچھائے، وہ لوگ تھے جو مجنوں بولے، وہ لوگ تھے جو ساحر بولے، وہ لوگ تھے جنہوں نے تیر برسائے، وہ لوگ تھے جو طائف میں پتھر برسائے، وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ احد میں دندان کو شہید کر دیے، وہ لوگ تھے جنہوں نے کھانے میں زہر ملایا، وہ لوگ تھے جنہوں نے دیوار پہ پتھر سے، دیوار کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکنے کی ناپاک سازشیں کی، وہ لوگ تھے شیب ابی طالب میں جا کر 3 سال آپ کا بائیکاٹ ہوا، کسی نے آپ کو دکان سے سودا تک نہیں دیا۔ ایسے لوگ تھے مکے میں، ان مکے والوں کے سامنے سپر پاور بن کے آ رہے ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اب وہ ان کی جان جو ہے نا کہ لالے پڑے ہوئے، بھائی آج تو ہماری خیر نہیں، ہم کو تو آج جانا ہے، ہم کو تو آج مرنا ہے، یہ دیکھو محمد کیسی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، انک لعلی خلق عظیم، حضور جب مکے میں تشریف لائے، سارے لوگ جمع تھے، سب جو نا سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ حضور نے ایک اعلان کیا، یہ اعلان ایسا اعلان تھا، تاریخ میں کسی بادشاہ نے ایسا اعلان نہیں کیا تھا، کسی انسان کہنے والے نے، کسی نے ایسا اعلان نہیں کیا تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا کہ اے مکے والو، یقیناً تم لوگوں نے مجھے ستایا تھا، مجھے زخم کیا تھا، میرے ماننے والوں کو تو تم نے حد کر دی ستانے میں۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے نا میرے بھائی تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ بلال حبشی کے گلے میں رسی کا پندہ ڈالتے تھے، ڈال کے ان کو گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے، آخری بات بول رہا ہوں، گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے مکی کی گلیوں میں۔ اور مکہ جو سٹی ہے، سعودی عرب جو سٹی ہے نا، وہاں گھاس نہیں نکلتا، وہاں نوکیلی زمین ہوتی ہے، وہاں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کا ٹیمپریچر، یہاں کے 2 بجے جو دھوپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، وہ صبح 7 بجے ہوتا ہے۔ ہم جب مدینے میں جب عمرہ کرنے گئے تھے تو صبح 7 بجے وہاں پر عید الفطر کی نماز ہوئی تھی، میں وہاں عید الفطر کی نماز پڑھنے ٹھہرا تھا تو 7 بجے اتنی دھوپ محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے یہاں دن میں 2 بجے بھی وہ دھوپ نہیں ملتی، اتنی بھینکر دھوپ ہوتی ہے سعودی عرب کے اندر، دبئی میں، سعودی عرب میں، کیونکہ وہ کنٹری ویسی ہے، وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ نکلتی ہے، اور پانی بہت کم ملتا ہے، چونکہ جب بورویل اندر جائیں گا نا تو پانی کہاں سے باہر آئے گا، پتھر ہی پتھر ہے، تو وہاں پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے، یہاں پیٹرول مہنگا ہے، پانی سستا ہے یہاں پر، تو ٹھیک ہے، تو جو ہے ایسی پتھریلی زمین پر صحابہ کو ٹارچر کرتے تھے۔ لیکن حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، مگر حضور کے وہ جملے سے مسلمان ہو گئے۔ زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ وہ آنے والے جمعہ میں آپ کو وہ جملہ بتاؤں گا، ابھی تو نہیں بتاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اتوار کے دن اس مسجد کے سامنے ایک عظیم الشان نعتیہ محفل رکھی گئی ہے اور جلسہ بھی رکھا گیا ہے، تو ہم ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس جلسے میں حضور کی ناموس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور حضور کے عشق کے حوالے سے جو ہے نا محبت کے حوالے سے بہترین حیدرآباد کی ایک ٹیم ہے، وہ لوگ اپنے انداز میں منفرد انداز میں نعتیہ کلام پیش کریں گے اتوار کے دن بعد نماز عشاء۔ چونکہ راحت نگر میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جلسے کی ٹائمنگ بھی زیادہ نہیں رکھے، 11:30 بجے 12 بجے تک کے اندر انشاءاللہ جلسہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ضرور بضرور تشریف لائیں، لوگوں کو بھی اس کی اطلاع پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔